الحمدللہ نحمد ونصلی علی رسول کریم وشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ جیسا کہ آپ حضرات کو اس بات کا علم ہے کہ محرم و حرام کا ماہ ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ اشہر حرم کا ماہ بھی ہے، اور اشہر حرم کے اعتبار سے بھی اس ماہ کی بڑی فضیلت ہے، اور بہت سے واقعات نمودار ہوئے۔ بہرحال یوم عاشورہ کی بہت سے فضائل ہیں، ان میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یوم عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم اور حرام کو روزہ رکھنا یہ مستحبات میں سے ہے۔ پھر آدمی 9 اور 10 رکھے یا 10 اور 11 رکھے، یعنی 2 روزے رکھے، یہ مستحب ہے، اور اس سے پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ آپ علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں دیکھا کہ یہودی روزے رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم روزے کیوں رکھتے ہو 10 محرم و حرام کو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اس دن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی، تو اس کے شکرانے کے طور پر ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ تو بھائی چاری ہماری ہے، ہم بھی رکھیں گے، آئندہ سال سے ہم بھی رکھیں گے۔ پھر آپ علیہ السلام نے 10 محرم کا روزہ رکھا، لیکن وفات سے 1 سال قبل آپ نے فرمایا کہ آئندہ ہم جو ہے 9 یا 10 محرم کو روزہ رکھیں گے، یا 10 اور 11 کو روزہ رکھیں گے، تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو، یعنی 2 روزے رکھیں گے۔ پھر اگلا سال آیا تو آپ علیہ السلام وفات باعث عادت ہو گئی، پھر صحابہ اکرام نے یہ روزے رکھے۔ رمضان مبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس سے قبل یہ 10 محرم و حرام کے روزے فرض تھا، یہ روزہ فرض تھا 10 محرم و حرام کا۔ پھر جب رمضان مبارک کا روزہ فرض ہو گیا تو وہ روزے فرض ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اب تم میں سے کوئی چاہے محرم کے روزے رکھے یا نہ رکھے، یعنی کہ یہ محرم و حرام کے روزے جو ہے 9، 10 یا 10، 11 یہ کیا ہے، یہ مستحبات ہے، اور اس پچھلے سال کی گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو عبادت تو ویسے عبادت ہے، تو ہم کوشش کریں کہ ہم یہ روزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے کو توفیق عطا فرمائے۔